حقیقت لطائف۔ لطائف کی کیا حقیقت ہے؟ چکرا کیا ہے؟ مٹی کا جسم اور روح کے جسم میں کیا فرق ہے؟ لطائف دراصل لطیف کی جمع ہے، جس کے معنی باریک کے ہیں۔ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، مٹی کا جسم اور روشنی کا جسم۔ مٹی کا جسم آگ، ہوا، پانی اور سے بنا ہے۔ یہ در حقیقت ایک ہی ہیں، دونوں، مٹی کا جسم اور روشنی کا جسم۔ کیونکہ روح جو ہے وہ روشنی کے جسم کے بغیر ہماری خاکی پتلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر روح نہ ہو تو خاک کے بنے ہوئے پتلے میں کوئی جان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور روح جو روشنی کا جسم ہے، یہ ظاہری طور پر وائٹ کلر یا چمکتی ہوئی چاندنی کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ سفید روشنی 7 کلرز پر مشتمل ہے، جیسے سورج کی روشنی، رینبو جس کو 7 کلرز کہتے ہیں نا۔ 7 آسمان ہیں، 7 ہی شعور ہیں۔ مین کلر دنیا میں 7 ہی ہیں، 7 ہی لطائف ہیں، اور یہ ہی سچ میں یہی حقیقت ہے، اور یہی سچ ہے جو قدرت کا سچ ہے۔ اور سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے، چاہے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ خیر واپس لطائف پر آتے ہیں۔ 7 لطائف ہیں۔ لطائف روشنی کے جسم کی باریک پرتوں کو کہتے ہیں۔ پرت ہوتی ہے تہ، لہر۔ ہر پرت، ہر لطیفہ ایک مخصوص کلر، ایک مخصوص انرجی اور ایک مخصوص شعور اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان لطائف کو ہم 2 طرح سمجھتے ہیں، ایک تو اس کی ترتیب ہے نزولی اور دوسری ترتیب صعودی۔ نزولی ترتیب سے جو لطیفہ روحی ہے وہ پہلا لطیفہ ہے، اور لطیفہ نفسی آخری لطیفہ ہے۔ اب چونکہ سعودی ترتیب میں پہلا لطیفہ نفسی ہے اور آخری لطیفہ روحی ہے، تو ان دونوں ترتیبوں میں پہلے اس میں الٹ آتا ہے، اور اس میں پہلا جو ہے وہ آخر آتا ہے، اور اس میں آخر پہلے آتا ہے۔ یہ لطائف جو ہوتے ہیں یہ مٹی کے جسم سے جڑے رہتے ہیں۔ جہاں یہ لطائف مٹی کے جسم سے جڑتے ہیں، یعنی جہاں پہ ان کا کنیکشن ایک دوسرے سے ملتا ہے، اس کو چکرک بولتے ہیں۔ اور جہاں یہ مٹی کے جسم میں یہ کنیکشن فکس ہوتا ہے، یعنی لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے انرجی گھوم کر مٹی کے جسم میں جاتی ہے، اور اسی کنیکشن کو انرجی کے گھومنے کی وجہ سے چکرا کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ چکرا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چکرا کا مطلب ہوتا ہے گول گھومنا، تو یہ بھی انرجی انسان کے جسم میں ایسے ہی گھومتی ہے۔ ان کنیکشن سے لطائف جو ہیں وہ مٹی کے جسم کو انرجی دیتے رہتے ہیں، تاکہ مٹی کا جو جسم ہے وہ روز مرہ کے کام کر سکے۔ اب سب سے پہلا جو لطیفہ ہے وہ ہے نفس، اور یہ روشنی کے جسم کی ترتیب نزولی کے لحاظ سے آخری پڑتا ہے، لیکن سعودی کے لحاظ سے یہ پہلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا رنگ ہوتا ہے سرخ، اور اس کا کنیکشن ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس میں ہے۔ اس میں اور اس لطیفے میں عالم ناسوت کی معلومات ہوتی ہیں اور شعور ہوتا ہے۔ ہم نیکسٹ کسی لیکچر میں عالم جو 7 عالم ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، عالم ناسوت، ہاہوت، باہوت، یہ سب انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ خیر واپس آتے ہیں لطیفہ نفس پر۔ یہ لطیفہ جو ہے وہ انسانی زندگی کے افعال سر انجام دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی لطیفے میں بذات خود کوئی بھی خرابی یا پرابلم نہیں آتی، لیکن جہاں بھی ان لطائف کا کنیکشن ہوتا ہے، یعنی جوڑ، جس طرح ہم وائر بولتے ہیں الیکٹرک میں بھی، الیکٹرونکس کی چیزوں میں، تو وہاں پہ اصل خرابی آتی ہے۔ اور اس کنیکشن میں خرابی سے ہی جسمانی طاقت میں کمی آتی ہے، جیسے کہ جسمانی طاقت میں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، کچھ بھی درد ہو سکتے ہیں، پین ہو سکتی ہیں، جوڑوں کا درد وغیرہ فار ایگزامپل۔ اور اس کنیکشن کا نام جو ہے وہ روٹ چکرا ہے۔
اچھا، اس کا جو ہے وہ نام تو روٹ چکرا ہے، اور اس کو انرجی ملتی کہاں سے؟ اب اس کو انرجی ملتی ہے مراقبے کے ساتھ۔ مراقبے کا مطلب جو ہے وہ پتہ ہے کچھ لوگوں کو اسلامی لحاظ سے بھی، اور میڈیٹیشن بولتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح مراقبے میڈیٹیشن کی مدد سے ہم جو بھی مسائل اس لطائف کو یا اس مٹی کے جسم کو اس کنیکشن میں خرابی سے پیدا ہو جاتے ہیں، مایوسی ہو گئی، خوف ہو گیا، تو وہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک سے بھی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سرخ رنگ، چونکہ اس کا مین رنگ ہے، تو سرخ رنگ کے پھل جیسے انار وغیرہ وہ بہت فائدہ مند ہے۔ سرخ رنگ کے پتھر کا پہننا بھی فائدہ مند ہے۔ جب مراقبے کے ذریعے اس لطیفے کو طاقت مل جاتی ہے، اپنے مٹی کے جسم میں واپس اس کو طاقت مل جاتی ہے، تو یہ حقیقت عالم ناسوت کا شعور ہم پر کھلتا ہے۔ عالم ناسوت کا یاد رہے، شعور کا کھلنا روحانی تھیوری کا پڑھنا ہے۔ پھر یعنی کہ جو عالم ناسوت ہے وہ اس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر مٹی کے جسم سے نکل کر ہم ان چیزوں کا بالمشافہ ہوتا ہے فزیکلی، ہم معائنہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عالم ناسوت کی ماہیت اور کیفیت، یعنی کہ جو اس کی اصلیت ہے عالم ناسوت ہے کیا۔ نزولی لحاظ سے تو یہ اس کا آخری لطیفہ ہے، لیکن سعودی لحاظ سے لطیفہ نفس پہلا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا لطیفہ جذبات۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ روشنی کے جسم کا دوسرا پرت ہے، یعنی دوسری لہر ہے، طے ہے۔ اس پرت میں ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے جذبات اور احساسات جیسے ہوتے ہیں نا سٹور کیے ہوئے، جن کو ہم ڈی این اے اکثر بولتے ہیں، تو یہ جو ہیں وہ ہمارے اندر ڈی این اے سے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو خوشی غمی کے ہمارے جذبات ہیں وہ اسی پرت سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس لطیفہ کے کنیکشن میں خرابی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ایموشنز فیلنگ میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، یعنی کہ ہمیں ہمارے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا، کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کا رنگ کون سا ہے؟ اورنج۔ اور اورنج رنگ کے پھل، پتھر یا نگینے سے کیا ہوتا ہے، اس کنیکشن کو مدد ملتی ہے، اور جو خرابی آئی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب اس لطیفے کی انرجی اور شعور کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے تقویت دی جاتی ہے، تو ہم پر عالم نصرت کی حقیقت اور اصلیت کھل جاتی ہے۔ لطیفہ نفس میں عالم جو ہے ناسوت کی حقیقت کھلتی ہے ہم پر، اور اس لطیفہ جذبات میں ہم پہ عالم نصرت کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور اس کا نام جو ہے وہ سکرول چکرا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جی سکرول، اس کا جو ہے دوسرے لطیفے کا نام ہے سکرول چکرا۔ پھر آتی ہے بات تھرڈ لطیفہ، یعنی کہ لطیفہ ذہن۔ اب یہ کون سا لطیفہ ہے؟ یہ ہوتا ہے یعنی جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر جو روشنی کا تیسرا پرت ہے، اس کو لطیفہ ذہن بولتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی تمام سوچیں ذخیرہ کر رکھتا ہے، یعنی کہ سٹور ہوئی ہوتی ہے نا ہماری، جو ہمارا پاسٹ میں جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ، فیلنگز، ایموشنز، اور جو بھی روایات، اقدار، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس میں یہ سٹور ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کی سوچ اپنے آباء و اجداد سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے دادا پر گیا ہے، دادی پر گیا ہے، تو یہ وہی چیز ہے۔ پھر جو بھی ہماری اپنے بارے میں سوچ ہوتی ہے وہ تمام اس پرت میں سٹور ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی یہاں ہی سٹور ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ بہت اہم ہے، اس لطیفے میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے۔ شعور ناسوت کا مرکز یہی لطیفہ ہے، یعنی کہ جو ناسوت کا شعور ہے نا، مرکز ہے عالم ناسوت، اس کا مین مرکز یہی لطیفہ ہے۔ نیند میں جب روشنی کا جسم مٹی کے جسم سے دور ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو یہی جو لطیفہ ہے یہ مطلوبہ مقدار میں، یعنی فکس اماؤنٹ جو ہوتی ہے ایک طرح کی، اس میں مٹی کے جسم کو انرجی یا کرنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نیند میں مطلوبہ کام سر انجام دیے جا سکے۔ نیند میں ہم لاشعور میں کہیں اور چاہتے ہیں نا، تو وہ اس کو اسی لطیفہ کی وجہ سے تقویت ملتی ہے، کرنٹ ملتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، جو ہے اس سے اسی کو جو ہے وہ طاقت ملتی ہے اس لطیفہ ذہن کو۔ یہ ہم تیسرا لطیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اکثر نیند میں بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم جسم ہیں یا
روح. بچے ہیں یا بڑے ہیں, ہماری کیا ایج ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں کیا خوشی ہے, کیا غم ہے, سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, جیسے کہ سانس لینا, دل کی حرکت وغیرہ, تو وہ جو ہے وہ اس لطیفہ کے جو ہے نا وہ کے ذریعے جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں, یعنی کہ جو ہمیں زندہ رکھنے کے افعال ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اس لطیفہ کے کنیکشن میں پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ انسان ذہنی سوچوں میں کھویا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ یہ ڈسٹرب ہے, یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. اب اس کا جو مین رنگ ہے وہ ہے پیلا. پیلے رنگ کے پھل, سبزیاں اور پتھر سے اس جو ہے لطیفے کو کیا ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. اور جب اس لطیفے کی انرجی کو مٹی کے جسم میں لایا جاتا ہے تو ہم کس عالم میں داخل ہوتے ہیں, عالم ملکوت میں. اب جو ہے اس کنیکشن کا مقام مٹی کے جسم پر جو ہے وہ مقام جو ہے اس کا جسم کے اندر, مٹی کے جسم میں اس کا مین جو مقام ہے, جگہ ہے, وہ ہے ریڑھ کی ہڈی. ناف کی جگہ پر جو ہے وہ جسم کے اگلے حصے میں ناف کی جگہ اور پچھلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی. ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹ اس کی جگہ ہے. اور اس کنیکشن کا نام یعنی کہ یہ ہے سولر پلیکسس, یعنی جو چکرا بولتے ہیں نا اس کا نام ہے سولر پلیکسس. اب جو ہے یہ تھا تھرڈ لطیفہ. اب فورتھ لطیفہ جو ہے وہ ہے لطیفہ قلب. یہ لطیفہ جو ہے یہ سب سے زیادہ اسی لطیفے پہ بحث ہوتی ہے کہ قلب لطیفہ, بلکہ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی ایک ہی لطیفے کا ہوتا ہے کہ صرف دل, کہ دل ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی لطائف ہیں جن کی حقیقت آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اصل ولیوں کی باتیں جب آگے لوگوں تک پہنچی تو جعلی اور پکھنڈی لوگوں نے حقیقی علم سمجھے بغیر جو تھا وہ اپنی اٹکل یعنی اپنی جو بھی اس کی ناقص سوچ تھی اس سے اس کو کیا بنا دیا کہ صرف یہی ایک مین ہی ہے لطیفہ. کسی نے دل کی دھڑکن پر انسان کو لگا دیا, کسی نے زور زور سے اس پہ ضرب لگانے کو سمجھا. ایک پوسٹ کا یہاں پہ فار ایگزامپل ذکر ہے کہ ایک مثال ہے کہ ایک عورت کا دل جو ہے وہ ایک بیگ میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ساتھ مصنوعی دل لیے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بیچاری کیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ کوئی بھی ذکر کر سکتی ہے, یا کیسے کوئی لفظ لکھے. اور اکثر جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے عوام نے جب زور سے سر کو ہلایا تو سر میں جو موجود مادہ ہوتا ہے نا, سیال, یا اس کو بولتے ہیں فوٹان, اس سے ٹوٹنے سے کچھ روشنی کی ہمیں لہریں نظر سی آتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں ہم نے کون سی دنیا دیکھ لی, ہمیں کیا کیا نظر آ گیا. تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ فرسودہ کہاوتیں یا پھر جو ہے وہ مثالیں جو بھی لوگوں نے سنا وہ آگے پہنچا دیا بغیر کسی تصدیق کے یا بغیر کسی تحقیق کے کہ ہم خود معلوم کریں کہ اس کی اصل کیا ہے. اب نام نہاد جو پیر ہیں انہوں نے عوام کو جو ہے نا وہ فٹان دیکھنے پہ لگا دیا کہ بس جی آپ کو کچھ نظر آ گیا, کرامات ہو گئی, نظر آ گیا, بس اب یہیں رک جاؤ, آگے نہیں چلنا. یعنی ان کو منزل سے پہلے ہی رستے میں ہی مزہ آنے لگ گیا تو وہ رک گئے. یاد رکھیں حقیقی روحانیت شروع تب ہوتی ہے جب آپ اس مٹی کا جو جسم ہے اس سے شعوری طور پر باہر آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہم لا شعوری طور میں خواب میں چلے گئے یا کہیں بھی کسی بھی ایکسرسائز میڈیٹیشن میں چلے گئے, لیکن اصل میں کیا ہے, ہمیں شعور رکھتے ہوئے نکلنا ہے. خیر بات ہو رہی تھی لطیفہ قلب کی. قلب کہتے ہیں مرکز کو, یعنی مین جو ہے نا وہ یہ روشنی کے جسم کا چوتھا پرت ہے. اسے قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ناسوتی تینوں شعوروں, یعنی جو پیچھے ہم نے عالم کا ذکر کیا, عالم ناسوت, عالم ملکوت, تو یہ ان تینوں شعوروں کے پرت اور روحانی تین شعوروں کے پرتوں کے درمیان اصل میں کیا ہے, مرکز ہے, ناسوتی اور روحانی دونوں. اس شعور میں دنیا کا شعور اور روحانی شعور دونوں ہیں. اسی وجہ سے اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں کہ اس میں دنیا کا شعور بھی ہے اور روحانی جو ایک طرح سے روحانیت میں ہے وہ بھی شعور اس میں موجود ہیں ایک ہی وقت میں. کچھ لوگوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے لطیفہ قلب کی صفائی پہ ہی لوگوں کو رکھ دیا. ٹھیک ہے, کہ اس کو صاف کریں. اس لطیفے کا کنیکشن ریڑھ کی ہڈی یعنی سینے میں دل کے مقام پر ہے. یہ دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی پر ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کا کلر ہے سبز گرین. اور جب اس کنیکشن میں خرابی آتی ہے تو اس کے وجہ اثرات یہ نکلتے ہیں کہ انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اس کو تقویت دیتے ہیں سبز رنگ کے پھل، سبزیاں اور پتھر. جب ہم ایکسرسائز یا مشق سے اس لطیفے کو جو ہے وہ انرجی ملتی ہے تو وہ شعور مٹی کے جسم میں جب وہ واپس آتا ہے تو انسان کو عالم جبروت میں داخل کرتا ہے. عالم جبروت کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. انسان ایک سکون میں آ جاتا ہے اور پرسکون کیفیات جو ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا نام جو ہے وہ ہارٹ چکرا ہے، یعنی کہ اس کو جو کنیکشن ہے اس کا نام ہے ہارٹ چکرا. اب اسی طرح جو اگلا لطیفہ ہے وہ ہے سانچ. روشنی کے جسم کے پانچویں پرت کو لطیفہ سانچ کہتے ہیں. اس کا رنگ نیلا ہے. سانچ کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جاننا، تحقیق کرنا، سانچے میں ڈھالنا. ٹھیک ہے. لطیفے کا مرکز گلے میں ہے. اس کنیکشن کا نام تھروٹ چکرا ہے. ٹھیک ہے. اس کنیکشن کے ساتھ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں بولنے کی صلاحیت ملتی ہے. اور جب اس میں خرابی آ جاتی ہے تو انسان غلط بولتا ہے. اور اس کنیکشن کو جو ہے اس کو نیلے رنگ کی اشیاء اور پتھر سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے، تقویت ملتی ہے. اس لطیفے میں ہم عالم لاہوت کی کیفیت اور اصلیت کو جانتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں. جب بھی اس لطیفے کی طاقت اور انرجی مٹی کے جسم میں منتقل ہوتی ہے تو ہمیں عالم لاہوت کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. لاہوت اصل میں کائنات کی تخلیق کا 0 پوائنٹ ہے، یعنی کہ جب کائنات تخلیق ہوئی ہی نہیں تھی، وہ جو ایک نقطے کی بات ہوتی ہے کہ تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو یہ اس کا جو ہے وہ 0 پوائنٹ یہ ہے اس لطیفے کا. اب جو ہے اس لطیفے کی جو ہے ہم نے مین چیز تو پڑھ لی کہ یہ کائنات سے پہلے، تخلیق سے پہلے کا ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ تو وہاں یعنی تخلیق کے پہلے کا جو جہاں ہے وہاں نہ دھوپ ہے، نہ سایہ ہے، نہ چھاؤں ہے، بس حیرانگی ہے، حیرت ہے. حد ہے بیوقوفی کی. جب ان لوگوں کے نزدیک وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر حیرت کس بات کی ہے؟ یعنی کہ حیرت کا مقام ہی نہیں ہے تو پھر حیرت تو ہونی ہی نہیں چاہیے. حیرت تو انسان کو عالم جبروت میں ہوتی ہے. جبروت کا عالم یعنی کہ ایسا عالم، ایسی جگہ جہاں انتہائی خوبصورتی ہے، لیکن اصل میں بھی وہاں سب کچھ ہے، لیکن ابھی کائنات کے خد و خال نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلیکسی بولا جاتا ہے نا کہ یہاں دنیا میں یہ بھی سیارہ ہے، یہ سیارے پہ ابھی صرف زمین کے سیارے پہ ہی زندگی کا وجود ملا، باقی سیاروں پہ ابھی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے. تو اصل میں وہاں سب کچھ ہے لیکن ابھی کائنات کے خد و خال نہیں ہے. وہاں دھوپ ہے لیکن حقیقی دھوپ وہاں پہ چھاؤں ہی ہے، یعنی چھاؤں کوئی دھوپ کہا جاتا ہے. ایسے سمجھیں جیسے کسی چیز کے نیگیٹو، یعنی کہ نیگیٹو جب اس میں کلیئر نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہے لیکن نظر ضرور آتا ہے، تو نیگیٹو میں وہ چیز نہ ہو تو آگے تو وہ ایکٹیو کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. جب نیگیٹو میں ہی نہیں کسی چیز کا شو ہو رہا تو وہ ہم اس کی حقیقت کو اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے جب ہمیں نیگیٹو ہی اس چیز کا نظر نہیں آ رہا. تو یہ سوچ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ غلط ہے. اب چھٹا لطیفہ آتا ہے لطیفہ سری. ٹھیک ہے. یہ جو ہے صوتی ترتیب میں یہ چھٹا ہے. سری کا مطلب ہوتا ہے سردار. اس لطیفے میں انسان کی باطنی آنکھ، جس کو تھرڈ آئیز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہوتی ہے موجود ہوتی ہے. اس لطیفے کا جو عالم ہے وہ ہم اس کے ذریعے باہوت یا بابوت کا عالم بولتے ہیں. کچھ لوگ اس عالم کو الگ سمجھتے ہیں، یعنی بابوت ہو رہا ہے اور باہوت اور ہے، جو کہ باطنی آنکھ کے مطابق درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ہمیں باطن میں نظر آتا ہے وہ درست نہیں ہے. دونوں عالموں کا مطلب ایک ہی ہے، بابوت کا بھی اور باہوت کا بھی. یہ وہ عالم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورت ہود میں بتایا ہے، آیت نمبر 7 میں. یہ لطیفہ جب کھلتا ہے تو انسان جو ہے وہ عالم بابوت میں
दाखिल हो जाता है, उसकी कैफियत या हकीकत खुल जाती है। इसका रंग जामनी है। इस लतीफे का कनेक्शन जो है वो सर के एन अंदर है, ठीक है। इस कनेक्शन को इसीलिए थर्ड आई कहा जाता है क्योंकि ये सर के अंदर है, दोनों आंखों से ऊपर। यहाँ इंसान का अपना शऊर रहता है। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से शऊरी तौर पे इंसान को जो है वो चीजें ठीक तरह समझ नहीं आती, यानी उसका शऊर जो है वो ठीक तरह काम ही नहीं करता। ऐसी चीजें, अशिया जो जामनी कलर की हैं, वो इस कनेक्शन को दुरुस्त करने की सलाहियत रखती हैं, यानी कि इसको वापस इसकी असली हालत में सही मुकाम पर, सही जगह पर लाया जा सकता है। और इसको हेल्प करता है जामनी पर्पल कलर। इसको कासनी भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब जो है आखिरी लतीफा, ये है लतीफा रूही। ये जो होता है ये जिस्म का, रोशनी के जिस्म की आखिरी परत है, ठीक है। इसका रंग गुलाबी होता है। इसके अंदर रूह के मेन सोर्स का शऊर है, यानी जो असल रूह है ना, उसका जो मेन सोर्स है, जरिया है, वो इसके अंदर होता है। रूह कैसे बनी, कहाँ बनी, किससे बनी, ठीक है, ये तमाम शऊर इस लतीफे में है, लतीफा रूही में। इसके कनेक्शन का जो जगह है, मकाम है, वो एन सर के ऊपर है, ठीक है। और इस कनेक्शन को यानी चक्रा को क्राउन चक्रा कहते हैं। क्राउन बोलते हैं ताज को, तो चूंकि ये सर के ऊपर है इसलिए इसको क्राउन कहा जाता है। जब इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो इंसान जो है वो वजदानी और रूहानी कैफियत के दरमियान जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वजद है या रूहानी। जैसे ही इस परत की एनर्जी मिट्टी के जिस्म में लाई जाती है तो रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म से शऊरी तौर पे, जो हमने पीछे बात की थी ना, एक लाशऊरी तौर पर अलग होना और एक है शऊरी तौर पर अलग होना। तो जब ये लतीफा एक्टिव होता है तो हम अपने शऊरी तौर पर मिट्टी के जिस्म से अलग हो जाते हैं और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इंसान रोशनी के जिस्म की परवास के साथ जिन 7 आलम में जाता है वो है आलम नासूत, आलिम नुसरत, आलिम मलकूत, आलिम जबरूत, आलिम लाहूत, आलिम बाबूत या बाहूत, और 7वां आलिम वहदत, जिसको अहदियत भी कहा जाता है। और इन 7 आलम के बारे में हम किसी अगले सबक में पढ़ेंगे। जो ये 7 लताइफ है ना, इनको 7 गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि गवर्नर होता है ना, गवर्न करना, ठीक है, कि किस तरह हुकूमत चलनी है, किस तरह जो है वो इंसानी जिस्म ने चलना है। कुछ लोगों को किताबी या सुनी सुनाई बातों और अमल ना होने की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ कि गवर्न करने यानी इसको निजाम चलाने को कहते हैं। कुछ लोग लताइफ को मिट्टी के जिस्म में ढूंढते हैं, जो गलत है। मिट्टी के जिस्म में लताइफ के सिर्फ कनेक्शन है जो मिट्टी के जिस्म को सिर्फ एनर्जी देते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी बतौर एक इलेक्ट्रिक वायर के काम करती है। कुछ लोग लताइफ को सिर्फ सीने में लिखते हैं। अगर लताइफ सिर्फ सीने में है या नाफ तक है तो फिर नाफ के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं, उनको ताकत कहाँ से मिलती है, एनर्जी? अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है चक्रास या लताइफ को एनर्जी कहाँ से मिलती है तो वो खामोश हो जाते हैं। यानी मेरे जैसे नाकिस इल्म रखने वालों को इसका जवाब ही नहीं आता, तो वो इसका क्या आंसर कर सकते हैं। लताइफ जो है ये रोशनी के जिस्म के परत और मिट्टी के जिस्म में जहां इन परतों यानी लताइफ का कनेक्शन है, इसे चक्रा कहते हैं। कुछ लोग चक्रा लफ्ज पे भी एतराज करते हैं। हालांकि जब इन्हें अपना इनका सर घूमता है तो वो कहते हैं ना कि हमें चक्कर आ रहे हैं। तो कुछ दोस्तों ने लताइफ के रंगों में भी गलतियां की हैं। कुछ इस लताइफ को, जो 7 लताइफ है, इनके रंगों में उनको लगता है कि शायद गुलाबी रंग, यानी जिसको लतीफ़ा रूही हमने कहा था, जो सर के ऊपर है, तो इसमें जो है वो उनको लगता है कि ये खराबी है। फिर आगे कुछ लोगों के जो है वो खदशात का जिक्र है। कुछ लोग खफी और अखवा को अलग समझते हैं। अजान हो रही है, फिर हम बात